بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتیاں میں آج عمران خان کا جلسہ تھا، آج پھر اس نے خدائی دعویٰ کر دیا ہے۔ عمران خان نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ جو نواز شریف کو یا دوسروں کو ووٹ دے گا وہ جان لے کہ اس نے اللہ کے فرمان کی، یوں کہہ لیں کہ مخالفت کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ یہاں پر ایک چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کیا عمران خان خود کو خدا سمجھتا ہے، یا پھر عمران خان کوئی پیغمبر ہے کہ جس کی مخالفت کرنا یا جس کی بات نہ ماننا وہ اللہ کے حکم عدولی ہو گئی۔ پچھلے دنوں عمران خان کو پیغمبر بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا، آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ عمران خان میں وہ نبیوں جیسے القاب اس کو دیے گئے۔ کبھی اسے صادق امین کہا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ آخری بھیجا ہوا، کبھی اسے جگانے والا، کبھی اسے نجات دہندہ کہا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ قبر میں پوچھا جائے گا، وہ محمد علی خان کے ڈائلاگ آپ کو یاد ہے۔ کبھی یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کو پوچھا جائے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے نے آ کر آیا تھا آپ کے پاس۔ یہ سارے القاب کون دیتے ہیں؟ وہی کافر جو اس کو فارن فنڈنگ کے ذریعے پیسے بھیجتے تھے۔ تو عمران خان نے آج پھر برملا یہ کہا کہ جو میرے مخالفین کو، نواز شریف یا کسی کو بھی ووٹ دے گا وہ اللہ کا نافرمان ٹھہرا۔ تو یہ خدائی دعویٰ ہے۔ اس سے پہلے عمران خان نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ جو میری پارٹی چھوڑ کے دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ ضمیر فروش ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ شرک کیسے ہو گئی؟ تو کوئی خدا ہے؟ پھر اس نے ایک اگلا جملہ یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کہا کہ جو میرے لوگ دھرنے وغیرہ میں، جلسے وغیرہ میں جاتے ہیں، جو وہاں پر مرد و خواتین اس کے ساتھ جاتے ہیں، پولیس نے جو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی تھی، پولیس اور رینجر نے، اس نے کہا جی انہوں نے بھی شرک کی تھی، وہ پولیس اور رینجر بھی مشرک ہو گئی۔ یہ سیدھا سیدھا خدائی دعویٰ ہے۔ اگر پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کسی شخص نے، کسی مسلک کے مولوی نے یہ جملے کہے ہوتے تو آج سوشل میڈیا کیا گلی گلی میں کوہرام مچا ہوتا کہ جی یہ خدائی دعویٰ کر دیا ہے۔ کسی نے یہ ڈکلیئر کیا ہوتا جی فلاں بندہ اس صدی کا پیغمبر بن چکا ہے، تو اس کے قتل تک لوگ جاتے اور یہ لوگ کہتے کہ اس نے کفر کیا ہے، اس نے نبوت کا یا اس نے خدائی دعوے کیے ہیں۔ لیکن عمران خان کی بات کو لوگ سیریس کیوں نہیں لیتے؟ بس لوگ یہ سمجھ کے ٹال دیتے ہیں کہ جی وہ نشئی ہے۔ وہ نشئی ہے، کرے نشہ جو مرضی کرے۔ نمبر ایک، وہ پاکستان کے معاملات میں ٹانگیں نہ اڑائے، پاک فوج کے خلاف نہ بھونکے، اداروں کے خلاف زبان درازی نہ کرے۔ ایک یہ بات ہو گئی دنیا کی جو سب سے پہلی بات ہے۔ نہ وہ خدائی دعویٰ کرے، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ عمران خان نشہ کرتا ہے، کرے، جہنم میں جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کبھی اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے، کبھی دوسرے نبیوں کی توہین کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ کبھی عمران خان صحابہ اکرام کی توہین کرتا ہے، اور کبھی عمران خان جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ عمران خان نشئی ہے، وہ ہوگا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن مذہبی شعار کی، مذہبی شخصیات کی توہین نہ کرے۔ عمران خان نے خدائی دعویٰ کیا۔ عمران خان کے جو ماننے والے ہیں ان کی تو مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں کہا سمن بکمن، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ یہ کچھ بول سکتے ہیں، وہ تو گونگے شیطان بن چکے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ اس کے فالورز میں اکثر تو ہے ہی وہ غیر مسلم، جیسا کہ عمران خان خود غیر مسلم ہے۔ میں ایک عرصہ دراز سے کہہ رہا ہوں، میرے چینل پر متعدد ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ پڑی ہیں کہ عمران خان مسلمان نہیں ہے۔ عمران خان کس آزادی کا راگ الاپ رہا ہے، کس غلامی کی بات کر رہا ہے؟ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک مسلمانوں سے چھین کر ان مرتدین کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، وہ اس کو آزادی کہہ رہا ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ عمران خان کی رگوں میں بھی انہی مرتدین کا خون ہے، اور میں ثبوتوں کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی میرے چینل پر، میں ڈسکرپشن میں اس کے لنک بھی دوں گا۔ آج عمران خان نے جو خدائی دعویٰ کیا ہے، نہ کوئی ادارہ حرکت میں آتا ہے اس کے خلاف، کوئی حکومتی سطح پر بھی اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ علماء بھی اس کے معاملے میں خاموش رہتے ہیں۔ کیوں؟ ایک روٹین بن گئی ہے کہ وہ ہر
ایک دو تین چار دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہے کہ مسلمانوں کی دل آزاری ہو. کبھی وہ خدائی دعویٰ، کبھی دعویٰ نبوت، کبھی اسے پیغمبر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کبھی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی قیامت کو پوچھا جائے گا کہ آ کر اس نے بتایا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ عمران خان کے متعلق پوچھا جائے گا؟